ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القرب المحجلين، أول خلق الله، خيار خلق الله، حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم بریدہ بے نام و نشان ہوگا. بس اس صورت مبارکہ کے متعلق اس کا ترجمہ، شان نزول اور کوثر کیا ہے، اور پھر اس عظیم الشان نعمت کے شکر میں اللہ پاک نے جو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی فرمائیے، اس کے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوا. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، تو عاص بن وائل نے خاص طور پر اور دیگر کفار مکہ نے آپ کو طعنے دینا شروع کیے اور آپ کے بارے میں یہ بات چلانا شروع کی کہ تم ان کا ذکر چھوڑ دو، یہ تھوڑے دنوں کا ان کا نام ہے، ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، بیٹے سے نسل چلتا ہے، بیٹا تو ان کا کوئی رہا نہیں، لہذا یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی نسل بھی معاذ اللہ ختم ہو جائے گی. اس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بے شک تکلیف پہنچنے والی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ مبارک صورت نازل فرمائی، جس میں آپ کو بہت 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 عظیم الشان خوشخبری اور بشارت خیر کثیر کی، کوثر کی عطا بیان فرمائی. خیر کثیر دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، اور کوثر جنت کی نہر اور حوض کوثر جو میدان محشر میں ہوگا، یہ سب ہم آپ کو عطا فرمانے والے ہیں. اور اس عظیم الشان نعمت کے شکر میں پھر آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. اب رہا یہ جو آپ کے بدخواہ ہے، دشمن ہے، آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ نہیں بلکہ یہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے. ان کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، ان کی اولاد کہاں چلی گئی، کہاں مر گئی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اگر ان کا کہیں نام آئے گا بھی تو جب یہ صورت مبارکہ مفسرین جب اس کی تفسیر بیان کریں گے اور لکھیں گے تو پھر اس کا شان نزول اس کو بیان فرمائیں گے. احادیث سے جو منقول ہے اس کے ضمن میں ان کا کہیں نام آ جائے گا، اور نہ کوئی نام بھی ان کا نہیں جانے گا کہ کون تھا عاص بن وائل.
اور ان کی اولاد کا کیا ہوا؟ باقی رہا آپ میرے محبوب ان نشانیہ کا ہو ربتر، وہ تو بے نام و نشان رہیں گے، آپ کا نام دنیا میں میدان محشر کے اندر اور جنتوں میں باقی رہے گا۔ اور یہ لوگ آپ کو آپ کے بیٹے کے انتقال کے وقت طعنے دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ دشمنی آپ کا جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، باقی آپ کا نام تو باقی رہے گا، آپ کا نام باقی رہے گا ہر اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے بھی۔ اور ہم نے آپ کو جو دین و شریعت دی ہے اور جو کوثر و خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اس کے اعتبار سے بھی آپ کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا، اور جہاں میری حمد و ثنا بیان کی جائے گی وہاں آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ آج بھی الحمدللہ ہماری اذانوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارا کوئی خطبہ پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک نام اذانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر مؤذن اپنی اذان کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہا ہے، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ باقی رہا جسمانی اولاد، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جس کو مفتی احمد خانوی صاحب دامت برکاتہ نے نقل فرمایا کہ اولاد بھی آپ کی بہت ہوئی اللہ کے کرم سے، اور آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے بیٹوں سے تو نہیں چلی، مگر آپ کے صاحبزادے نور نظر لخت جگر، جو آپ کے سب سے محبوب اور سب سے زیادہ آپ کو آپ کی محبوبہ تھی، اور سب سے زیادہ آپ کو جن سے محبت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اولاد حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے جو سلسلہ چلا ہے، یہ نسبی اولاد ہے، جن کو آج ہم دنیا میں سادات کے نام سے یاد کرتے ہیں، سید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو سید اور سادات ملیں گے۔ یہ سادات اور سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد ہے۔ تو آپ کے اولاد میں بھی اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد پوری دنیا کے اندر اتنی پھیلی ہوئی ہو، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ آپ کے اولاد اور آپ کا سلسلہ نسب والے افراد موجود ہوں۔ دنیا میں آج کتنے سید ہیں، انسان کتنا چاہے تو ناممکن ہے۔ یہ سب آپ کی جسمانی اولاد ہے۔ ایک تو ہے یہ آپ کی حقیقی اولاد کا سلسلہ، سادات کا، سیدوں کا، اور دوسرا ہے مجازی اولاد۔ مجازی اولاد کون ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب جتنے بھی ایمان لائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جن کو انسان نبی مانتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ ہمارا شیخ ہوتا ہے، ہمارا استاد ہوتا ہے، ہمارا مربی ہوتا ہے، جنہوں نے ہماری تربیت کی، جنہوں نے ہم کو سکھایا، تعلیم دی، ان تمام کے اوپر نبی اور رسول کا درجہ ہوتا ہے۔ رسول اور نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وہ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ سب آپ کی اولاد ہیں، البتہ مجازاً۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبی اور جسمانی اولاد کا سلسلہ بھی دنیا میں آج باقی ہے، اور جو روحانی اولاد ہے، مجازی اولاد ہے، ان کی تو کوئی تعداد ہی متعین نہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی تعداد عطا فرمائی ہے، آپ کی امت اتنی بڑی تعداد کے اندر ہے کہ میدان محشر کے اندر اور جنت کے اندر آپ سے بڑھ کر آپ کی امت کے افراد میں سے کوئی امت نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ آپ کے امت کے افراد ہوں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر کے اندر اہل جنت کی، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو شامل فرما دے، ہمارے والدین کو شامل فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے اولاد کو، اولاد در اولاد کو، پوری نسل کو اللہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو قرآن پاک کے حافظ قرآن بھی ہوں، مفسر بھی ہوں، محدث بھی ہوں، غوث قطب ابدال ہوں، اور عارف باللہ ہو، دیندار نسلیں ہوں، نمازی ہوں، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ آپ کے بچوں کو بھی دیندار بنائے اور نسلوں کو بھی دیندار بنائے، اور تمام کی نسلوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جو دین کے خادم ہو، دین کے خدام ہو، قرآن و حدیث کے علوم کے حامل ہوں، اور دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے پھیلانے والے ہوں۔ ایسی اولاد اور ایسی نسلیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو بہرحال میدان محشر کے اندر
اہل جنت کی صفیں بنے گی، 120 صفیں ہوں گی، 120، ان میں سے 80 صفیں 80 اس امت کی ہوں گی۔ اب کتنی بڑی صف ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، اندازہ لگائیے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی ہوں گی، تو گویا کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے، 3 حصوں میں سے 2 حصے 120، اس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹائم کریں 3 کے اوپر تو ایک حصہ 40 کا بنے گا، ایک شعر 40 کا بنے گا، تو 2 شعر جو ہے 80 کے بنیں گے اور 3 شعر جو ہے 120 کے ہوں گے، تو 2/3 جنتی انشاءاللہ اور 2/3 اللہ کے ماننے والے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانے والے اس امت کے افراد ہوں گے، اور یہ 2/3 کی تہائی اس سب کے سب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی روحانی اور مجازی اولاد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اولاد کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے بھی، نسبی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور اولاد مجازی ہونے کے اعتبار سے بھی اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج بھی الحمدللہ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک نام دنیا میں زندہ ہے، ان کے نام لیوا موجود ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا درود شریف پڑھنے والے محبت کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ان کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے کہ کھانے کی سنت کیا ہے، کپڑے پہننے کی کیا سنت ہے، بالوں کی کیا سنت ہے، داڑھی کی کیا سنت ہے، اور اسی طرح مسجد میں آنے کی کیا سنت ہے، تلاش کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایسے افراد یقیناً دنیا میں، اور تلاش کر کر کے ان سنتوں پر عمل فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی محبوبیت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ اب میرے اور آپ کی سعادت مندی یہ ہے، پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو، ہمارے بچوں نسلوں کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے، ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے کہ جس زندگی کے اندر اللہ کی وحدانیت کامل طریقے سے ہو، توحید کامل ہو، ایمان کامل ہو، یقین صادق ہو، اللہ ہی کی ذات کا پورا یقین ہمارے دل میں ہو، صحیح طریقے سے ایمان موجود ہو، اور بھی صحیح طریقے سے اللہ کی محبت، اللہ کے عشق، بلکہ عشق کے اندر فنائیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع سنت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی شریعت کو دنیا میں پھیلانا، قرآن و سنت کو اپنے جسموں پر جاری کرنا، اپنی زبانوں پر جاری کرنا، اور پھر قرآن و سنت کو لے کر دنیا میں پھرنا اور دنیا کے اندر اشاعت کرنا، مدارس کی لائن سے ہو، دعوت تبلیغ کے لائن سے ہو، خانقاہوں کے لائن سے ہو، اللہ کا پاک نام لوگوں کی زبانوں پر جاری رہے، ذکر و اذکار کی مجلسیں ہو رہی ہوں، اور قرآن پاک کی تفسیروں کے اور درس قرآن کے حلقے بنے ہوئے ہوں، تعلیم حدیث کے حلقے ہوں، فقہ اور دین کی باتوں کے تعلیم کے حلقے بنے ہوئے ہوں، اللہ پاک ہم کو اس میں شامل فرما دے، تاکہ ہمارا وجود دنیا کے اندر ہمارے لیے بھی رحمت بنے، دین و شریعت کی اتباع کرنے والے افراد دنیا میں موجود ہوں، اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے افرادوں کو وجود عطا فرمائے کہ جو قرآن اور حدیث اور شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، دین کا غم رکھنے والے ہوں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو قرآن سے ہدایت نصیب فرمائے، قرآن پاک کا متبع بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی بنائے، قرآن پاک کے درس قرآن میں، تفسیر قرآن میں محبت کے ساتھ شریک ہونے والا اور عظمت کے ساتھ سننے والا اور عظمت کے ساتھ پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے۔ حدیث کی تعلیم کے حلقوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے مبارک اور اس میں شرکت کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔